اور اب جو ہماری صورت ہے اس کا نام ہے سورہ انعام۔ یہ صورت جو ہے مکی صورت ہے، اور چونکہ مکہ مکرمہ کے دور میں نازل ہوئی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام اپنے ابتدائی دور میں تھی، اس لیے اس میں اسلام کے بنیادی عقائد ہیں۔ مکی صورت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مکی صورت میں عقائد پر بات ہوتی ہے، یعنی توحید، آخرت اور رسالت کے مختلف دلائل کے ذریعے اس کو ثابت کیا گیا ہے۔ ان عقائد پر جو اعتراضات کفار کی طرف سے اٹھائے جاتے تھے، اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں پر کفار مکہ کی طرف سے بہت مظالم توڑے جا رہے تھے، اس لیے ان کو تسلی بھی دی گئی کہ کفار مکہ اپنے مشرکانہ عقائد کے نتیجے میں بیہودہ رسموں اور بے بنیاد خیالات میں مبتلا تھے، اور اس کی تردید فرمائی گئی۔ عربی زبان میں چونکہ انعام چوپایوں کو کہتے ہیں، اور عرب کے مشرکین جو تھے وہ مویشیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اور چونکہ اس صورت میں اس بے بنیاد عقائد کی تردید کی گئی، اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھا گیا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ چند آیات کو چھوڑ کر یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی تھی، لیکن علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان روایتوں پر تنقید کی ہے۔ تو یہ سورہ انعام ہے، اور سورہ مائدہ کے بعد 7ویں پارے کا جو دوسرا پاؤ ہے، یہاں سے سورہ انعام کا آغاز ہو جاتا ہے، اور اس صورت میں 165 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، بنیادی مضامین پر بات ہوگی انشاءاللہ۔ اس میں بھی مشرکین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں کا اسلوب اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا شخص کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح عطا نوازا ہو۔ جب ہم اس صورت کا مطالعہ کریں گے تو وقفے سے ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جس میں ارض و سما میں اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے اور بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ جو مشرکین دعویٰ کرتے تھے نا، وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ یہ دعوے ہرگز غلط نہیں ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ دلائل ہیں۔ بہت زیادہ بھی مغز ماری کی جائے نا تو وہ ایسے دعوے اور ایسے ثبوت لا ہی نہیں سکتے، بلکہ صاحب نظر انسان جب کائنات پر نظر ڈالتا ہے تو اللہ کے وجود، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کے غلبے اور قدرت کا اعتراف کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہی آیات نظر آتی ہیں۔ چلیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہاں پر میں بہت بہترین صورت، بہت ہی حسین صورت، اللہ کی توحید، وحدانیت، اللہ کے قادر ہونے کی بہترین نشانی، اور قیامت آئے گی اس کا پورا یقین دلانے والی، اور یہ تمام چیزیں کس نے بتائیں؟ رسول اللہ نے بتائیں، جن پر یہ قرآن وحی کے ذریعے نازل ہوا۔ تو چلیے، یہ تھا صورت کا تعارف، آگے چل صورت کو سمجھتے ہیں۔